أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہڈ پنجرے اڈ شہباز گئے کار عرشاں وال پرواز گئے کار وتھاں دور دراز گئے فانی چند دن جگتے جی گے نے پھر موت پیالہ پی گے نے ایتھے سب مسافر تھی گے نے پڑھ لا الہ الا اللہ۔ معزز سامعین حضرات، اللہ پاک نے کائنات دا نظام بنایا اور اس دے مہربان ہون دی سب تو بڑی دلیل ہے اس دے برداشت کرنے والی صفت دی سب تو بڑی دلیل ہے اسی نمازی نو قبول نہیں کردے، برداشت نہیں کردے، مولوی نو برداشت نہیں کردا، کاری نو برداشت نہیں کردا، جج نو برداشت نہیں کردا، وکیل نو برداشت نہیں کردا، تاجر نو برداشت نہیں کردا، سرمایہ دار نو برداشت نہیں کردا، سیاستدان نو برداشت نہیں کردا، مگر سخی شہنشاہ رب العالمین گناہگاراں واسطے مثال دین لگا ہے کہ وہ کڈا مہربان ہے کہ وہ اپنے دشمنوں بھی برداشت کر کے اپنی زمین تے بٹھایا ہوا ہے۔ بلکہ جڑے داریے جڑے رب نو رب ہی نہیں ماندے، سکھ بھی کسی طریقے نہ انہوں ماندے، ہندو بھی کسی طریقے نہ انہوں ماندے نے، یعنی رب دے ہون دا یقین ہے ہر فرقے دے دل چ کہ کوئی ہستی ہے جو نظام چلا رہی، مگر داریے ایک ایسے لوگ نے وہ آندے نے بندہ آپ ہی جمے، آپ ہی اگے، آپ ہی سب کچھ آپ ہی ختم ہو جانا، کوئی رب روب نے کوئی صاحب قیامت ککھ نہیں ہے۔ میں تہاڈے واسطے مثال دین لگا ہے کہ تسی پریشان نہ ہویا کرو کہ یار اللہ نے نیکاں دی سننی ہے، نیکاں نو بخشنا، اسی تے گناہ گار لوگ ہاں، سارا دن اسی گالاں کڈنے، جھوٹ بولنے، طوفان کرنے، تے لہذا یار پتہ نہیں انہیں بخشنا کہ نہیں۔ تانوں او دی شان تے اینا بھروسہ ہونا چاہیے جویں ماں دے گود چ بچہ جدوں ماں اوپر نو سٹ دیے تے بچے نو بھروسہ تے یقین ہوندا ہے کہ میری ماں نے مینوں تھلے نہیں ڈگن دینا، تے او جدوں ماں دی جھولی چ واپس آندا تے مسکراندا آندا ہے، انہوں یقین ہوندا ہے کہ مینوں میری ماں نے پکڑ لینا ہے۔ میرے بھائیو، سانو ہی اللہ پاک تے اینا یقین ہونا چاہیے کہ اسی انہوں وعدہ اولا شریک مننے ہیں، سانو انشاءاللہ او دوزخ چ دکھ دے کے راضی نہیں ہوئے گا۔ انشاءاللہ ساڈا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب دے دربار چ آواں، جنہ مرضی گناہگار
تے سچے دل نال او دے کول میں منگ لاں۔ میرے بھائیو صحابہ کرام دے بچیاں چ نا یقین ہوندا سی کہ باہر دعا منگن جا رہے ہیں تے انہاں دے بچے چھتریاں لے لیندے سے، انہاں کہ جی بارش منگن جا رہے تے بچیاں دا یقین سی کہ ساڈے مڑن تو پہلا میہ شروع ہو جانا ہے، اینا یقین ہوندا سی اللہ تے ساڈے مسلمان مولانا صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ مامو کانج نالے ولی کامل گزرے نے، اللہ انہاں دی قبر نور نہ منور فرمائے۔ ایک پاکستان دی فلم ہے بنارسی ٹھگ، او دے وچ اونے منشی دا کردار ادا کیتا، بندہ میرا دوست ہے، میرے گھر دے نال او دا گھر ہے۔ وہ کہندا میں صوفی عبداللہ صاحب دے کول بیٹھا منجی تے بڑی کڑکامی دھوپ لگی تے میں کہا صوفی صاحب منجی چھاویں نہ کر لیے، تے صوفی صاحب بڑے جلالی طبیعت دے آدمی سن، کہن لگے بھی آپا مالک دا کی گوایا تے آپ ہی رحم کر دیندا تے چھانچ جان دی لوڑ ہی نہیں رہنی۔ تے او بندہ فلمی ایکٹر اس ٹائم توحید پرست ہو گیا ہے، کہندا میں صوفی صاحب دے کول بیٹھا ہجے میں اینی گل کیتی ہے کہ منجی چھاویں کر لیے تے صوفی صاحب کہندے نے اسی اللہ دا کی وگاڑیا ہے، اللہ رحم کر دے گا، کہندے اس ویلے میہ پین لگ پیا تے کہندے میں بھج کے نا کمرے چ وڑن لگا، صوفی صاحب آندے بہ جا، پہلے آنا دھوپ لگدی ہن بھجندے ہیں۔ صوفی صاحب ایڈے وڈے اللہ دے ولی سن، مستجاب الدعوات، تحریک پاکستان چ انہاں دا بڑا کردار سی۔ انگریز نے اینی سزا دیتی ہے کہ انہاں نو شادی دے قابل ہی نہیں چھڈے۔ پاکستان بنایا کو ناچیاں تے نہیں سی نا، اہی تے مسلمان نچ ٹپ کے موٹر سائیکلاں کڈ کے گلاں تے پرچم بنا کے 14 اگست منا کے تے بہ گئے نا سکون نال۔ پاکستان بنایا ہی تے صوفی عبداللہ صاحب رحمہ اللہ دی قبر تے جا، جنہوں انگریز نے اینی سزا دیتی کہ شادی دے قابل ہی نہیں رہن دیتا، انہاں لوکا پاکستان بنایا سی۔ تے ساڈیاں گلاں اے اگست دا مہینہ ہے، آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو اللہ تے اپنا یقین پختہ کرو گے نا انشاءاللہ، کرو ہاتھ کرے ماشاءاللہ۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے تاجدار نہ پیار کرنے والے ہو، میرے نبی کریم نہ پیار کرنے والے ہو، میرے رب العالمین نے فرمایا وَالضُّحَىٰ دے چرے والے ہو، وَاللَّيْلِ دیاں زلفاں والے ہو، مازاق دے کاجل والے ہو، عالم نشہ دے سینے والے ہو، سراج منی دے چرے والے ہو، بدر منی دے مقام والے ہو، آمین دے کنن والے ہو، طٰہٰ دی شان والے ہو، مزمل دی کملی والے ہو، مدثر دی چادر کے سن والے ہو، وما رمیتا رمیتا ولیکن اللہ ارما دے دینے پاک والے ہو، وما ینطق عن الہوا دیاں پاک بلیاں والے ہو، قد نرا تقلب وجہک فی السماء دے چرے والے ہو، یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے ہو۔ اے فوم لا اینو فوم عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے نبی مسجد نبی چ تشریف فرمانے، عرض کردہ پیا میں میرے نبی نے حج دا اعلان کر دیتا ہو، ایک کیڑی مسجد ہے جدی پہلی اٹ میرے پاک محمد کریم نے رکھی ہے، جدی دوجی اٹ میرے پاک صدیق نے رکھی ہے، جدی تیجی اٹ میرے پاک فاروق نے رکھی ہے، جدی چوتھی اٹ میرے پاک عثمان نے رکھی ہے، جدی پنجویں اٹ مولا حیدر کرار نے رکھی ہے۔ ایڈیاں شانہ والی مسجد، جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی، وہ دیری سے کی طاقت امبر دی، جدوں کندان دسن مدینے دیاں، میرے بھائی علامہ پدار مان طیب صاحب عمرہ کر کے آئے، اللہ صاحب نو لے جائے، مولانا ابو سفیان صاحب نو، نبی شیخ الحدیث صاحب نو بھی اللہ لے جائے، سب نو لے جائے، بار بار لے جائے، جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی،
او دیری سے کی طاقت امبر دی جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیماں ٹھار دیاں ساریاں سینے دیاں اللہ جاندہ ہے میرے نبی اعلان فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ 8 ہجری نو مکہ پتا ہویا 9 ہجری چ حج فرض ہو گیا میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق نو امیر حج بنا کے بھیجیا 10 ہجری چ میرے مصطفیٰ نے اعلان فرما دیتا ہے اے میرے صحابہ میں حج دا اعلان کرنا ہے اے سال میں حج دا ارادہ کر لیا ہے میرے نبی نو حج تمتع نہ بڑا پیار سی اور میرے نبی نے حج کران کیتا ہے عرض کردہ پیا میں حج تمتع نال میرے نبی نو پیار سی جدوں تم ہی کریا کرتے حج تمتع کریا کر ادھروں حرام بن کے جا کے عمرہ کر کے حرام کھول دیا کر جدوں 8 ذوالحج آویں پھر حرام بنیا کر میرے نبی دا حجۃ الوداع دا عرض کردہ تذکرہ سنن والےو کیونکہ حاجی پر جہاد جا رہے نہیں کل ویلے دی ہوندی ہے پھل موسم دا ہوندا ہے عرض کردہ پیا میں میرے مصطفیٰ نے جدے حج دا اعلان کر دیتا ہے میرا کدا جی نہیں کردا میں نبی پاک نہ مل کے حج پڑھ لواں کوئی بندہ کہندا ہے میں علامہ ظہیر مولا نہ مل کے حج پڑھیا ہے کوئی کہندا میں شیخ الحدیث و تفسیر ولی کامل حافظ عبد المنان نور پوری نہ مل کے حج پڑھیا ہے کوئی کہندا میں ولی کامل سید داؤد غزنوی نہ مل کے حج پڑھیا ہے کوئی کہندا میں مولانا شریف الہ آبادی نہ مل کے حج پڑھیا ہے کوئی کہندا میں حافظ عبداللہ شیخو پوری نہ مل کے حج پڑھیا ہے کوئی کہندا میں جناب حافظ یا عزیز میر محمدی نہ مل کے حج پڑھیا ہے کوئی کہندا میں مولانا اسماعیل سلفی نہ مل کے حج پڑھیا ہے کوئی کہندا میں مولانا شیخ الحدیث عبداللہ رحمہ اللہ نہ مل کے حج پڑھیا ہے اوے اودیاں شاناں دے کیا کہنے کوئی کہندا میں سید سبتین نہ مل کے حج پڑھیا ہے کوئی کہندا میں علامہ نواز چیمہ صاحب نہ مل کے حج پڑھیا ہے کوئی کہندا میں ولی کامل شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب نہ مل کے حج پڑھیا ہے انہاں دیاں شاناں دے کیا کہنے جنہ میرے محمد نہ مل کے حج پڑھیا ہے نہ میرے نبی نہ مل کے حج پڑھے آویں عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والےو امام عالی مقام دے نانا جان ماننے والو مبر صادق نبی دا کلمہ پڑھن والےو میرے کمری والے محبوب نے اعلان فرما دیتا ہن صحابہ تیاریاں کر دے پہنے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ اپنے مسل اپنے جسم دی فٹنس کر لو ڈنڈ مار لو میرے نبی دے صحابہ پریشان نہیں گے سنو ذرا دھیان دے نال میرے نبی دا قافلہ جا رہا وے ہزاراں دی تعداد دے اندر جدوں حرم دی حدود آ گئی میرے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ تلبیہ اونچی آواز چ پکارنا میں ہر نسل دے بندے نے پکارنا ہے ہر رنگ دے بندے نے پکارنا ہے وکھریاں وکھریاں پات دیاں بولیاں والیاں نے یک زبان ہو کے پکارنا ہے ہن ذرا ایمان نہ دسیا جے جڑے عمرہ کر کے آئے نے جدوں مدینے گڈی نکل دیئے اللہ جاندہ ہے سارے چپ بیٹھے ہوندے نے جدوں حرم دی حد شروع ہوندی ہے پھر ویران وکھریاں وکھریاں بولیاں والے ایک زبان چ گڈی چ تلبیہ پکار دینے عرض کردہ ذرا دھیان کرے آجے جدوں میرے مصطفیٰ نا ہزاراں دا مجمع لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک ہاتھ کھڑے کر کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک اکرا سما بن جاوے اگلے سال ساڈا بھی نمبر لگ جے مل کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اکرا مل کے پڑھو گے نا سرور آئے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم سارے پڑھو لبیک اللہم
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ جاندا سرور آندا جدو پڑھیے مل کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ جاندا ہے میرے مصطفیٰ دی داڑھی ہجوانا پری پئی ہے. آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ پریشان نہ ہونا. حضرت ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ دے کول چلے جاندے نے کہندے نے سونیاں اج کینیاں گلاں یاد آ گئیاں نے. آپ فرماندے نے صدیق او دن یاد کرنا جس دن مکیوں رات دے اندھیرے چ نکلے ہجرت دی رات یاد کر کے ویکھ میرے نبی بیت اللہ ول ہاتھ لا کے انج کر کے ویکھ دے پینے. آپ فرماندے نے جویں بندہ بندے نال گلاں کردا ہے میرے مصطفیٰ بیت اللہ نال گلاں پہ کردے نے. کہندے نے بیت اللہ تینوں چھڈن نو میرا جی نہیں کردا. اے جنے عمرے والے تے حج والے نے اللہ جاندا ویکھ کے آئے نے جڑے حج عمرہ کر کے آئے نے. بندہ بیت اللہ تو جدا ہون لگے تے اکھاں چوں آنسو گرن لگ پیندے نے. مدینے آن لگے تے آنسو گرن لگ پیندے. میرے نبی فرماندے نے بیت اللہ تینوں چھڈن نو میرا جی نہیں کردا پر تیرے باسی مینوں رہن کدوں دیندے نے. تیرے باسی مینوں رہن نہیں دیندے. میرے مصطفیٰ فرماندے نے ابو بکر اج او دن یاد آ گئے نے جس دن سراکا میرے مگر لگا سی. جس دن غار چ راتاں اوکھیاں کڈیاں جاننا وے اسی چپ چپیتے مکیوں نکلے ساں. اج ہزاراں دا مجمع جیڑی آواز تو سانو انہاں مکیوں کڈیا. اج ویک ہر طرف آواز لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اج میرے نبی نو اپنیاں بیٹیاں دیاں طلاقاں بھی یاد آ گئیاں. آپ فرماندے نے اج مینوں وی گلاں یاد آ گئیاں جس دن میرے نبی کریم نو ویرا دکھ ملے ہون تے یاد تے آئی جاندے نے. میرے نبی دیاں بیٹیاں رو رہیاں نے. آپ فرماندے نے بیٹیو کیوں روئیاں جے؟ کہنیاں بابا اج ابو لہب دا پتر طلاقاں دے پیغام دے گیا ہے. دعا کریا کر اے صدا رب کسے گھر چ نہ آوے. اللہ کرے صدا کسے گھر چ نہ آوے. انہاں بابلاں دے سوکھ چلے پہ جاندے نے. انہاں ماواں دیاں ویرا دنیا چ زندگیاں رل جاندیاں نے. جنہاں دے گھراں چ تیاں اجڑ کے آ جاندیاں نے. جنہاں دیاں تیاں گھراں دے اندر اجڑ کے آ جاندیاں نے. میری اے بہنے لکھ تینوں اللہ نے ساس بنایا ہے. کسے دیاں تیاں نو اجڑن تے مجبور نہ کری. کسے دے گھر اجاڑن تے ویریاں پینے مجبور نہ کری. ظلم دا بدلہ اللہ پاک کولو ظلم ہی. اللہ دا ظالم نہ میری جنگ ہے ظالم نہ میری جنگ ہے. پیرا میرے مصطفیٰ نے دیکھ لانا کڈا درد وکھایا. اج میرے نبی نو گھڑی یاد آ گئی. آپ فرماندے نے میری بیٹی رو رہیاں جے بابا ابو لہب دا پتر طلاقاں دے پیغام دے گئے. جس نبی نے کدی بد دعا نہیں دیتی میرے نبی نے دعا والے ہاتھ چک لے. آپ نے بد دعا کی تھی. اللہ جنہ تیرے نبی دیاں بیٹیاں نو دکھ دیتا ہے انہاں تے جنگل دے درندے مسلط کر دے. کوئی جنگل دے درندے مسلط کر دے. میرے مصطفیٰ بھی رو رہے نے. آپ دیاں بیٹیاں بھی رو رہی ہیں. اج میرے مصطفیٰ نو او بھی گڑی یاد آ گئی. ابو جال کہن لگا ایک لات تیری ایک اونٹ نہ بننا گا. ایک لات تیری ایک اونٹ نہ بننا گا. سمیہ تے زنیرہ دیاں گلاں میرے مصطفیٰ نو یاد آ گئیاں. آندے نے دو ٹکڑے کر دے وانگا. میرے مصطفیٰ نو ماننے والو میرے نبی فرماندے نے اسبرو یا آل یاسر و ابشرو بالجنہ. او آل یاسر والے ہو دکھاں تے صبر کرے. اج جویں اج سناٹا چھایا ہے اے سر نہیں ہل دے پے ہر اکھشک بارے. میرے نبی کریم نے منظر ویکھیا فرماندے نے اسبرو یا آل یاسر
وابشروا بالجنہ۔ اے آل یاسر والیو دکھاں تے صبر کرے اج میں جنت دیاں بشارتاں دینا ہے۔ اج میرے نبی نو خبیب دا سولی چڑھنا بھی یاد آ گیا، اج میرے محمد کریم نو بلال دا کولیاں تے لٹنا بھی یاد آ گیا، اج میرے مصطفیٰ نو ویرو تپ دیاں ریتاں تے بلال دا لٹنا یاد آ گیا، اج میرے نبی نو وی دن یاد آیا جدن طلحہ نے چابی نہیں دیتی سی، اج میرے مصطفیٰ نو وی دن یاد آ گیا جس دن مسجد جن چ بہ کے میرے نبی نے کیا، میرے مصطفیٰ نے کیا، اللہ سونیا اے لوکی میری گل ہی نہیں سن دے، اللہ نے کیا سونیا اے جنہ دی جماعت جو تیریاں گلاں سن دی پئی ہے، قرآن سن دی پئی، اج میرے مصطفیٰ نو مکے والیاں دے دتے ہوئے درد، سیدہ فاطمہ نو جڑا ابو جہل نے تھپڑ ماریا، اج میرے مصطفیٰ نو بھی درد یاد آ گئے، میرے نبی مکے داخل ہو رہے ہیں، آپ فرماندے نے میرے صحابہ رکن یمانی جتنا ہاتھ لا کے حجر اسود تک جڑی دعا منگو اللہ قبول کر دے، میرے نبی فرماندے نے حجر اسود تو تسی حرم دا طواف شروع کرنا ہے، سجا موڈا ننگا کر لینا ہے، پباں پار چلنا ہے، کونیاں پیچھے نو لے جانی ہے، چھاتی باہر کرنی ہے، اوپر کے چلنا ہے، رمل دے چکر نے اوپر کے چلنا ہے، میرے نبی دے یار کہندے نے قرآن کہندا انہو لا یحب المستکبرین، قرآن کہندا ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ دیاں حداں پلنگن والیاں نا اللہ پیار نہیں کردا، سونیاں اللہ دا آرڈر ہے اس بیت اللہ چا کرنا نہیں، ایتھے عاجزی نہ رہنا، میرے نبی فرماندے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے مصطفیٰ فرماندے نے میرا بولنا وحی الہی، میرا بولنا وحی الہی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، او میرے مترو، او میرے مکھنو، او میرے جان سارو، او میرے سونےو ہیرے شالا جوانیاں مانو، تتی ہوا بھی نہ لگے جنت تھی ونجو، میرا بولنا وحی الہی، میرا ہر فعل رب رسول دیاں گلاں سننے والو، میرے نبی فرماندے نے مونا جی تین پنا جی رمل دے چکر اوپر کے لانے نے، صحابہ کہندے سونیا پھر آپ فرماندے نے میں مکے والیاں نو دسنا چاہنا ہے اے موڈا ننگا کرنا آدم نبی دی سنت نہیں، نوح پیغمبر دی سنت نہیں، شیس پیغمبر دی سنت نہیں، ابراہیم پیغمبر دی سنت نہیں، اسماعیل علیہ السلام دا پہل نہیں، اما حاجرہ دی ادا نہیں، اے سجا موڈا ننگا کرنا ایک کی دی ادا ہے، میرے محمد کریم دی ادا ہے، آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ مکے والیاں پروپوگنڈا کیتا ہے محمد دے ساتھی کمزور ہو گئے نے، میں نہ کافرانو دسنا چاہنا ہے محمد دے ساتھی آج بھی ڈنڈی پھٹی قائم نے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ میرا ڈولنا دین، میرا چلنا دین، سن لو سجا موڈا ننگا کرنا میرے نبی دی ادائے، ویرا نماز چ ننگا نہیں رکھنا، صفا مروہ تے ننگا نہیں رکھنا، عرفات چ ننگا نہیں رکھنا، مزدلفے چ ننگا نہیں رکھنا، منا چ ننگا نہیں رکھنا، اے صرف میرے نبی نہیں رمل دے وچ ادا بنائی ہے کہ جناب ایتھے سجا موڈا ننگا کرنا ہے، عرض کردہ پیا میں مسلمان بھائیو امام الانبیاء نو ماننے والو، میرے نبی عرفات چلے جاندے، حج دا سب تو عظیم رکن ان وقوف عرفات کہندے نے، جڑا بندہ منا مزدلفے نہ پہنچے ڈائریکٹر پاس چلے جے مجبوری دے تحت او دا حج قبول ہو جائے گا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا عرفات چ جانا شرط ہے، عرفات چ قدم رکھنا شرط ہے، عرفات چ کھڑے ہونا شرط ہے، عرفات چ جانا شرط ہے، وقوف عرفات ہے، میرے نبی ڈھاچی تے سوار نہیں، اج میرے نبی کول 1.25 لاکھ دا اجتماع ہے، ذرا دھیان کرے اجے میرے مصطفیٰ نو ماننے والو، اج میرے نبی کریم کول 13 سال دی کمائی
کمائی تے پیرا 80 90 200 مسلمان اج 23 سال دی کمائی میرے نبی دے کول 1.25 لاکھ مسلمان ہر طرف فقیراں لیاں چادراں جان میدان عرفات 9 ذوالحج نو حاجیاں وی رو رہیاں نے حاجی وی رو رہے نے بڈھے وی رو رہے ہوندے نے جوان بھی رو رہے نے فقیر بھی رو رہے نے بادشاہ بھی رو رہے نے وزیر بھی رو رہے نے چٹیاں پیرا کفنی چادراں گل چ پا کے اپنیاں کیتیاں کرتوتاں تے سب نو یاد آ جاندیاں نے اپنے کیتے گناہ تے سب نو یاد آ جاندے اس ویلے جدوں بندہ کفن والیاں چادراں پا کے کہندا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین جدو اپنے گناہ سامنے ہون میرے نبی فرماندے نے 9 ذوالحج دا جڑا بندہ روزہ رکھ لے جڑی بی بی 9 ذوالحج دا روزہ رکھ لے او دے 2 سالاں دے گناہ معاف اگلے سال دے بھی گناہ معاف پچھلے سال دے گناہ معاف اے میں منظر ویکھدا پیا مینوں ایمنا بات چ کدی انج دا منظر نظر نہیں آیا جویں سراں تے پرندے بیٹھے خوف خدا برسدا پیا ہر اکھ شبار ذرا گل بڑی درد والی اس ویلے کفنیاں پائیاں ہون عرفات دا میدان ہوئے اس ویلے بندہ کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان اس ویلے تے پھر منظر ہی کچھ اور ہوندے نے جدوں حاجنا بھی رو رہی ہیں حاجی بھی رو رہے بوڑھے بھی رو رہے جوان بھی رو رہے اپنے بھی رو رہے بگانے بھی رو رہے عربی بھی رو رہے اجمی بھی رو رہے فارسی رو رہے چینی رو رہے ملائی رو رہے ایرانی رو رہے فارسی رو رہے رومی رو رہے امریکی رو رہے اللہ جاندا میرے مصطفیٰ خطبہ ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے میرے پترو میرے کول حج دے طریقے سیکھ لو ہو سکدا میریاں تاڑیاں پھر ملاقاتاں نہ ہون میرے نبی خطبہ حجۃ الوداع شروع فرما دیتا میرے نبی حج دا خطبہ دین لپے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میرے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو ہنج نکلے جویں تیرے سامن دیاں بدلیاں واسدیاں نے حضرت عمر فاروق دیاں ٹھیکاں نکل گئیاں حضرت ابو بکر صدیق موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہندے اوے عمر چلا آیا ہے تیری تلوار دیاں تم مکے چ پئیاں نے تم رب دے نبی دا منگیا ہویا چودھری ہے تم مراد مصطفیٰ کیوں نہ رو رہے ہیں کہندے نے ابو بکر تینوں پتہ نہیں لگدا اج نبی پاک کی فرما رہے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا حضرت ابو بکر صدیق رون لگ پے کہندے پیغمبر دا مانا پیغام رسانی کرنا ہے جدو اللہ دا دین مکمل ہو گیا قرآن مکے چ نازل ہویا اج مکے چ مکمل ہو گیا پھر دا مطلب ہے پیغمبر دا مانا پیغام رسانی کرنا ہوندا ہے جدو اللہ دا دین مکمل ہو گیا ہے اے دا مطلب ہے ہن اللہ دے نبی ساڈے کول چند دن دے مہمان رہ گئے نے حضرت صحابہ دیاں اکھاں ڈل پئیاں صحابہ نو اپنی پی گئی حج بھول گئے
گیا حضرت عمر نو اپنی پی گئی مصطفیٰ دے آخری لمحات ویکھ کے سن میرے مصطفیٰ دے آخری لمحات میرے نبی دا حج پہلا تے آخری حج میرے مصطفیٰ دا میرا خطبہ حجۃ الوداع او میرے پترو سکولاں کالجاں چ پڑھ دے جے خطبہ حجۃ الوداع اج ناصر مدنی دے کول مصطفیٰ دا آخری لمحات سنتے سہی میرے نبی حج پڑھ لیا آپ مدینے آ جاندے نے میرے نبی کریم مدینے آ رہے نے ایک سیاپی آندا سونیا مینوں ایک عرض ہے ہن اب جی حکم ہے آپ فرماندے نے بول سونیا میری عرض حکم فرماؤ آپ فرماندے نے بول کہندا سونیا ماں آزاد دے کاجل والیا میری بیوی نے حج تے آنا سی مگر میں انہوں کیا سواری کوئے انہیں ایک عرض کیتی سی نبی پاک نو پوچھنا جے میرا دل کرے نبی پاک نہ مل کے حج پڑھن دا ثواب مل جے سونیا مسئلہ دس دو آپ فرماندے نے قیامت تک آسانیاں کر جاواں عزیز علیہ مان تم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے نبی فرماندے نے او میرے بچے او میرے مکھن او میرے چن او میرے سونے او جنت تھی ونجے شالا جوانیاں ماویں پتر تینوں تتی ہوا نہ لگے جا قیامت تک امت واسطے آسانی ہے جیڑی بی بی جڑا بندہ ایمنا بات چ نیت کرے مسجد عمر چ کاش میں نبی پاک نہ مل کے اج کیتا ہوندا او کاش نہ کہے میرے نبی نے امت واسطے کتنی بڑی آسانی کی تھی آپ فرماندے نے اور روزیاں چ عمرہ کر لے انج سمجھے جویں فاطمہ دے بابے نہ مل کے حج پڑھ لے آئے میرے مصطفیٰ مدینے آ جاندے نے میرے نبی انکا میت و انہم میت وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل آپا ماتا میرے نبی مدینے آ جاندے نے ایک جنازہ پڑھایا میرے مصطفیٰ نے میرے مدنی کریم نے جنازہ پڑھایا میرے نبی کریم نے جنازہ پڑھایا نبی پاک دا سر درد شروع ہو گیا اینا درد میرے مصطفیٰ گھر چلے جاندے نے آپ نو پھوک کے بخار چڑھیا ٹائی فیٹ بخار میرے مصطفیٰ نو ہو جاندہ ہے آج بھی بخار کل بھی بخار میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ مدینے دے 7 کھواں دا پانی لے کے آؤ ایتھوں مراد کوئی ٹونا نہیں سی ایتھوں طب دا مسئلہ سی میرے نبی دسنا چاندے نے کسے کھو دا پانی زیادہ ٹھنڈا ہے کسے کھو دا پانی زیادہ اور ٹھنڈا ہے کسے دا اس تو زیادہ ٹھنڈا ہے ایتھوں مراد کوئی ٹونا نہیں کہ کوئی یہ آکھے کہ نبی پاک نے 7 کھواں دا پانی کیوں آکھیا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا پانی لے کے آؤنا جویں ہور نلکیاں دا پانی گھٹ ٹھنڈا کسے نلکے دا پانی زیادہ ٹھنڈا ہوندا ہے میرے نبی دے یار پانی لے کے آئے میرے نبی ایک چمڑے دے ٹب چ بیٹھ گئے آپ فرماندے نے صحابہ مر پر کے مشکاں میرے جسم تے پاؤ نا میرے نبی دے صحابہ پر کے مشکاں پا رہے نے میرے نبی نو تھوڑا جا ہوش آیا باپ بن کے آسمان وال ویرا بخار اڑدا پیا ہے میرے نبی نے اکھاں مبارکاں نوں حرکت دتی آپ نے ویکھیا میرے نبی دے غلام رو رہے نے او ویرو رون تے آئی نہ جاندا ہے ایتھے مائی باپ بیمار ہوئے بندے رو پیندے نے پر آپ بیمار ہوئے بندے رو پیندے نے سکا بیلی بیمار ہوئے بندے رو ہی پیندے نے مولوی صاحب بیمار ہوئے بندے رو ہی پیندے نے میں مولانا شیخ ولی کامل زبیر علی زئی رحمہ اللہ دا اسلام آباد اسپتال چ پتہ لین گیا میری آنکھاں چاسو آ گئے کہن لگے کیوں روئے جے میں کہ رویا اس واسطے اینا وڈا دین دا خزانہ پتہ نہیں کڑیاں پلاندا پراؤنا پتہ نہیں ایسا اسپتال چ باہر آنا کہ نہیں اینا دین دی خدمت کرنے والا عرض کردہ پیا گل سن والی ہے مسلمان بھائیو رون تے آئی جاندا ہے کوئی پیارا بیمار ہوئے بندہ لاگے پتہ لین جائے اندہ یار تینوں کی دنہ چ بن گیا ہے یار اج تیرے نال کی بن گیا وے کڑیاں پلانچی تینوں کی ہو گیا وے میرے اللہ جاندا بیمار دا پتہ لین جایا کر تینوں موت یاد آئے گی بیمار دا پتہ لین جائیے انسان نو اپنی موت یاد آندی ہے ویرو جنازے نہ جائیے اپنی موت یاد آندی ہے میرے مصطفیٰ فرماندے نے او میرے پترو او میرے جان سارو او میرے انسان
انصاریو او میرے قریشیو او میرے سونیو کیوں رو رہے سونیا عزیز علیہ مانتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم جدو تاڑے کل ساڑا رنجی درد برداشت نہیں اج تاڑا درد بھی ساڑے کل برداشت نہیں ہندہ او کیسا منظر ہوئے گا میرے نبی تے پانی بار بار کے پاندے ہونگے اللہ جاندہ پٹے کر رہے میرے مصطفیٰ نو آپ فرماتے نے پترو کیوں روئے جے کہندے سونیا جے ساڑے غم چ تسی ماضی میرا آئیتے جا کے عرش دے نیڑے جا کے اپنی امت نو پلے نہیں سونیا آج تاڑا درد سیکھے میں برداشت کریے میرے نبی فرماندے نے کمال کر دیتا میرے صحابہ نے کمال کر دیتا میرے ساتھیاں نے نبی پاک نو تھوڑا جا سکون ملیا آپ فرماندے نے میرا پتریر فضل ابن عباس کتے آ میرا پتریر علی ابن ابی طالب کتے چاچے دے پترانو پتریر کہندے نے آندے نے میرا پتریر فضل ابن عباس کتے آ میرا پتریر علی ابن ابی طالب کتے جی آقا حکم ہوئے یا سیدی یا حبیب اللہ تاڑے قدمہ تو ماں پاک قربان سونیاں حاضر آپ فرماندے نے نیڑے آؤں ایج پر مصطفیٰ کو اٹھیا نہیں جا رہا آپ فرماندے نے کندے نیویں کرو میرے نبی نے کندیاں تے ہاتھ رکھ لے علی پاک فرماندے نے میریاں اکھاں ٹل پئیاں نبی پاک دے پیراں مبارکاں دیاں انگلیاں زمین نہ گھسیٹ رہی ہیں انی کمزوری میرے مصطفیٰ دے جسم تے نبی پاک فرماندے نے علی مینوں مسجد وال لے کے چلو نا سنو میرے نبی دے آخری لمحات میرے نبی دے ویرا آخری لمحات میرے مصطفیٰ دا بچھوڑاؤ میرے مصطفیٰ دا آخری حج میرے مصطفیٰ دے آخری لمحات میرے نبی دے یار رو رہے نے آپ فرماندے مینوں نماز واسطے لے کے چلو تو دکان چھڑ کے مسجد چ نہیں آندا عادت چھڑ کے مسجد چ نہیں آندا مکان چھڑ کے مسجد چ نہیں آندا بازار چھڑ کے مسجد چ نہیں آندا کم کاج چھڑ کے نماز نہیں پڑھدا پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھے ادھی رات نو ویکھ لے کرون پارے سرے اتے چا گیا کچھ نہ کمایا ویلا ستیاں میں آ گیا ویکھ لے راجے رانے چھڈی جاندے نے جہان نو ویکھ لے کرون پارے سرے اتے چا گیا جیڑا نماز دے ٹائم کاروبار کردہ کماندہ ہے ناصر مدنی دا شیر نوٹ کر لے عرض کردہ پیا ویکھ لے راجے رانے چھڈی جاندے نے جہان نو ویکھ لے کرون پار سر تے چا گیا پڑھتے رہو نماز یہ کانے رسول ہے ایک روز مومنہ تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنہ ہمیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنہ مجھے مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ پہلے رسول ہے پڑھتے رہو نماز یہ کالے رسول ہے ایک روز مومن مجھے مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے ایک روز مومن ہمیں مرنا ضرور ہے میرے نبی فرماندے نے بے نماز نو جدو موت آئے گی آپ فرماندے نے ایمن آباد دے سارے نلکیاں دا پانی جمع کر کے ساریاں ٹرپیناں دا پانی جمع کر کے 7 سمندراں دا پانی جمع کر کے اے دے انگی سنگی پیارے نے ایک ویگا ہائے پانی مینوں پانی پیان دیتا جائے مینوں پیاس نہ ستائے گی اے نہ ستائے گی ایک ویگا ہائے پانی مینوں اور پانی پیا دیتا جائے
کائنات دے سردار نبی فرماندے نے میرا بندہ کہے گا مینوں پانی پیا دیتا جائے اے دی زبان سک دی جائے گی اے دے ہون سک دے جان گے اللہ پاک فرمان گے جنہیں مینوں نبی سجدہ نہیں کیتا جنہیں اپنی زبان نو میرے ذکر نہ تار نہیں کیتا میں اس بندے نو پانی دی پیاس نہیں ختم ہون دے وانگا آپ فرماندے نے اللہ پاک کہن گے 7 سمندراں دا پانی پیاؤ میں دی پیاس نہیں بجھن دینی انہوں پیاسیاں رکھ کے موت دے مانگا تڑپ دیا بے نماز دی جان نکل جاندی ہے آپ فرماندے نے اے دی قبر سجیوں بھی آگ اے دی قبر کبیوں بھی آگ اے دی قبر لیندیوں بھی آگ اے دی قبر چڑھ دیوں بھی آگ کئیاں نو مہینے دا عذاب کئیاں نو 2 مہینے دا عذاب کئیاں نو سال دا عذاب کئیاں نو 20 سال دا عذاب پر جڑا بے نماز بندہ ہے وہ دی قبر چ قیامت دیاں دیواراں تک اگ بلدی رہ گی بے نماز سب تو بڑا مشرک ہے قرآن کہندا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین ولا تکونوا من المشرکین ولا تکونوا من المشرکین میرے نبی فرماندے نے اے دی قبر قیامت تک اگ نہ بلدی رہے گی اے دی چھاتی تے اگ دے انگارے رکھ دیتے جان گے بے نماز دی قبر چگ دا وچھونا وچھا دیتا جائے گا اے دی قبر پھٹے گی میدان محشر چ پہلا قدم رکھے گا کہے گا ہائے افسوس مینوں میری مٹھی نیند چ کنے بیدار کر لیا ہے صحابہ دے سونےاں اے قبر چ سڑدا رہے گا تے کیویں کہے گا مٹھی نیند چ بیدار کیتا ہے میرے نبی فرماندے نے وَتَرَنَّا سَسُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اے میرے صحابہ او دن ایڈا دردناک ہوئے گا ساری زندگی جڑا بندہ قبر چ سڑیا ہوئے گا اے میدان محشر چ ہاتھ پیر رکھ دیاں کہے گا ہائے افسوس مینوں میری مٹھی نیند چ کنے بیدار کر لیا ہے حالانکہ قبر چ عذاب ہے اے میدان محشر دا عذاب ایڈا دردناک ہوئے گا بندہ قبر دا عذاب اونجی بھول جائے گا آپ فرماندے نے صحابہ بے نماز بندے نو قبر چ نکلدیاں اندیاں کر دیتا جائے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ میں حدیث نہیں پڑھ رہا قرآن پڑھ رہے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اللہ فرماندے نے میں قیامت نو بے نماز نو اندھیاں کر کے اٹھاواں گا اس لیے تے میرے نبی نماز دیاں بڑیاں پابندیاں کر دے سن آپ فرماندے نے او میرے بیٹا مینوں مسجد وال لے کے چل ایتھے ہائی کورٹ دی پیشی آ جائے رات ہی گڈی بیٹھ جانا ہے رات ہی گڈی بیٹھ جانا ہے ہائی کورٹ دی پیشی آ جائے بیٹا توجہ میرے وال ذرا جملہ ایمان والا ہے حضرت گل بڑی ایمان والی ہے ہائی کورٹ دی پیشی آ جائے رات ہی گڈی بیٹھ جانا ہے اجے تفتیشی نہیں آیا اجے احمد نہیں آیا قاصد نہیں آیا اجے میرا تفتیشی نہیں آیا لیڈر نہیں آیا جسٹس نہیں آیا تینوں ناشتہ بھی بھول گیا تینوں روٹی بھی بھول گئی موبائل بند کر دیتا ہے تیرا دھیان دروازے وال کدوں مینوں آواز وجے اج پتہ نہیں تاریخ تے من کی جانا ہے میں سوال کرنا چاہنا ہے اوے ایک ہائی کورٹ دے جسٹس دی پیشی تے تینوں نماز بھی بھول گئی تینوں موبائل بھی بھول گیا تینوں رشتہ دار بھی بھول گئے تینوں گھر بھی بھول گیا تو ویرا پیشی تے پہنچ جانا ہے سچے مالک دے دربار چوں تینوں 5 پیشیاں پیندیاں تو ایک تے بھی نہیں ہوندا سچے مالک دے دربار چ تینوں 5 پیشیاں پیندیاں تو ایک تے بھی نہیں آندا میرے مصطفیٰ مسجد چ چلے جاندے نے آپ نماز پڑھا رہے نے میرے نبی سلام پھیریا آپ فرماندے نے میرے صحابہ اج میں تہاڈے نال کچھ گلاں کرنا چاہنا ہے میرے نبی نے سلام پھیریا آپ فرماندے نے میرے پترو الہ ربی کا منتہا اللہ دی عدالت دیاں مینوں بڑیاں فکراں نے او دی کچہری دیاں مینوں بڑیاں فکراں نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اس عدالت واسطے کچھ جمع کر لو میری یہ بہنیں تمہیں دھیان نہ سن لو اج درد والی آواز دے اندر میں چاہنا ہے تینوں آخرت یاد کرا جاواں میں چاہنا ہے تینوں نبی پاک دے آخری لمحات یاد کرا جاواں میرے مصطفیٰ دیاں آخری گلاں کس طرح دیاں نے آپ فرماندے نے پترو اج کسے نے میرے کو لینا دینا ہوئے تے میں حاضر ہاں میں پیدا کرن والے دی قسم اٹھا سکدا ہے
اے میرے مالک جس دن دا اے واقعہ سنانا دل دی دنیا بدل چکی ہے اسی اپنے مقتدیاں دے اندر ایک دن بھی بیڑا پیش نہیں کر سکتے کہ میرے نمازی ہو میرے چ غلطی ہوئے تے مینوں پوچھ سکدے جے میرے کو لینا دینا ہوئے تے میں حاضر ہوں 40 سال میرے محمد نے اپنے شریکے چ پیش کیتے نے اج 23 سالہ میرے نبی دی زندگی اپنے جان سارا دے سامنے اپنے انصار دے سامنے اپنے قریش دے سامنے اپنے غلاماں دے سامنے میرے مصطفیٰ فرماندے نے آ تیرے پترو جے لینا دینا ہوئے تے میں حاضر اج میں ہاتھ جوڑ کے ایک گل پوچھا کدی تو ہی ٹیلی فون کیتا ہوئے میری یہ ماں جائیے میں تیرا حق مار بیٹھا ہے ناصر مدنی دی تقریر سننا ہے پتہ نہیں زندگی دے ویلے ختم ہونے والے پتہ نہیں ساہ آؤں کہ نہیں میری یہ ماں جائیے مینوں اللہ واسطے معاف کر دیا جے کدی تم ہی اپنیاں بیٹیاں نو ٹیلی فون کیتا ہوئے نہیں میری یہ جائیے اج پتہ نہیں زندگی دا آخری ساہ ہے چھتی آ جاؤنا لوروں چل پوانا شیہو پوریوں چل پوانا گجرالیوں چل پوانا وانڈو تو چل پوانا میری یہ بیٹیوں باجی خیر ہے بیٹیوں آؤنا تاڑا بابا بیمار پتہ لے جاؤ کدی تم ہی بیمار دی حالت دے اندر اپنیاں بیٹیاں دے ہاتھ پڑھ کے کیا ہوئے میری یہ جمیوں اپنے بابل دے ہاتھا جڑیاں ملوے کیا جے مینوں اللہ واسطے معاف کر دیا جے قبر دیاں منزلاں بڑیاں اوکھیاں نے قبر دیاں گھاٹیاں بڑیاں اوکھیاں نے قبر دے منظر تیرا بھی بڑے اوکھے نے قبر دے معاملے بڑے اوکھے نے کدی اپنے بابل جایا نو فون کیتا ہوئے او میرے بابل جاؤ مینوں اللہ واسطے معاف کر دیا جے میں تاڑنا زندگی گزاری ہے لین دین چ کمیاں ہو جاندیاں نے مینوں اللہ واسطے معاف کر دیا جے کدی اپنے محلے داراں نو بلایا ہوئے او میرے محلے دارو مینوں اللہ واسطے معاف کر دیا جے کدی نمازیاں نو بلایا ہوئے مولانا رحمان صاحب دی مسجد چاؤ او میرے نمازی پڑھاؤ تاڑنا میں نمازاں کٹھیاں پڑھیاں نے مینوں اللہ واسطے معاف کر دیا جے کدی تم ہی ٹیلی فون کیتا ہوئے ہمناباد دے مور سٹاپ دے ہوتے او میرے دکاندار پر آؤ مینوں اللہ واسطے معاف کر دیا جے میں تڑنا لین دین کیتے نے کوئی لین دین چے تولن چے ناپن چے کمی ہو گئی ہوئے آجی اللہ واسطے معاف کر دیا جے کدی تو ہی اپنی بیماری دے دینا چے ٹیلی فون کیتا ہوئے میں کدی کدی اپنے مالک نو اے دعا کرنا میرے مالک حادثے دی موت نہ دیویں ایکسیڈنٹ دی موت نہ دیویں میرے مالک سلاب دی موت نہ دیویں اللہ موت دیویں تے میرے مالک معافی والی موت دیویں اللہ بیمار ہوئیے تیرے کل معافیاں منگن دا ٹائم مل جائے مولتا مل جاون توبہ استغفار دیاں مولتا مل جائے توبہ نصوحا یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبہ نصوحا عرض کردہ علماء کرام میرے مصطفیٰ دے آخری لمحات کیسے نے آج تسی بھی سن لاؤ میرے سجنوں میرے متروں او میرے دوستوں جنیاں خاش کبار نے اے دیکھا اللہ جاندہ ہے تیرے دلان چے خوف خدا برسدہ پہ آئے اللہ جاندہ میرے مصطفیٰ نو مانگنے والو آج جی جا کے اپنے معاملے صاف کر لے آجے قرآن کہندہ ان اللہ لا یحب الخائنین سورۃ انفال ان اللہ لا یحب الخائنین اللہ خائنہ پیار نہیں کردہ محبت نہیں کردہ میرے نبی کریم عرض کرنا چاہ رہے ہیں سن لو ذرا تیان مسجد چے بیٹھے نے ایک صحابی کڑا ہو گیا میرے مصطفیٰ دا آندہ سونیا میں تاڑے کل درم و دینار لینے آپ فرما دینے دو درم و دینار چکا دیا جے ایک اور غلام کھڑا آیا کہندہ سونیا تو سامنو ایک دفعہ چھڑی ماری سی سنو ذرا آنا تو ایک دفعہ مینوں چھڑی ماری سی آپ فرماندے نے پھر کہندا سونیا میں بدلہ لینا چاہنا ہے میرے نبی دے صحابہ دے قدماں تھلے زمین نکل گئی اگے نبی پاک کمزور نے ایک کون ہے جڑا حضور کو بدلہ لین کھڑا آیا ہے کتھوں لے کے آواں سا مرشد کتھوں لے کے آواں سا رہبر کتھوں لے کے آواں آخرت دی فکر رکھن والا محبوب جنوں رب نبیاں دا سردار بنایا ہوئے جنوں نبی پاک نو
جنوں ملائکہ دا سردار بنایا ہوئے، جنوں رسولاں دا سردار بنایا ہوئے، جنوں امام الانبیاء بنایا ہوئے۔ اور میرے سجنوں اوے اسی تے گناہگار بندے، ساڈیاں تے وقتا ہی کوئی نہیں۔ میرا نبی کیسا آخرت دا فکر رکھن والا ہے، الی ربی کا منتہا ہو، اللہ دی عدالت دیاں فکراں رکھن والا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ میرے نبی کریم کیسے اللہ تو ڈرن والے نے۔ ہاں فرماندے نے انہوں اگے آن دیتا جائے، آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، وہ دی آواز میرے نبی تک نہ پہنچی۔ آپ فرماندے نے عشق کلام ایک ہی کلام کردہ پہ آئے، کہندے نے سونیا ایک کہندہ میں بدلہ لینا چاہنا ہے۔ آپ فرماندے نے تال یا رفیق انہوں میرے والا آن دیتا جائے، میرے والا میرے نبی نے بلا لیا۔ آپ فرماندے نے اللہ طول سدھا ترے آؤ، اے دے اگے کوئی رکاوٹ نہ پنے۔ میرے نبی دا غلام اگے آیا ہے، آپ فرماندے نے بچیا بول، کہندا سونیا میں بدلہ لینا چاہنا ہے۔ آپ فرماندے نے لے سکدا ہے۔ میرے نبی کریم جناب جی کیا لے سکدا ہے؟ کہندا سونیا جڑے اساں نال جڑی چھڑی نال مینوں جھڑی لگی اوہی چھڑی مارنا چاہنا ہے۔ آپ فرماندے نے انہوں میرا اسا پکڑا دیتا جائے۔ صحابہ دیاں اکھاں ڈلن لگ پیاں، جنہاں نبی پاک وال کدی انگل بھی نہیں کرن دیتی سی، جنہ میرے مصطفیٰ دا لواب دہر زمین تے نہیں گرن دیتا ہو، جنہ نبی پاک دا کدی پسینہ زمین تے نہیں گرن دیتا ہو، آج میرے مصطفیٰ دے حکم دے پابند بن کے کھڑے ہوئے، اکھا جھکیاں پئیں روئی جا رہے نے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ انہوں اگے آن دیتا جائے، چھڑی پکڑا دیتی۔ آپ فرماندے نے بچیا جلدی کر اپنا بدلہ چکا سکدا ہے، تیرے ملک چ وڈے لی قانون ہور، ماڑے لی قانون ہور نے، تگڑے لی قانون ہور نے۔ دیکھ میرے نبی نا کوئی را کردار ایویں تے نہیں، میرا نبی راہبر کامل، اینو راہبر کامل کہندے نے، اینو شافی محشر کہندے نے، اینو کامل ایمان کہندے نے، اینو کاملاں دا رہنما کہندے نے، اینو پیر کامل کہندے نے، اینو کاملاں دا رہنما کہندے نے۔ میرے مصطفیٰ فرماندے نے اینو اگے آن دیتا جائے نا۔ آپ فرماندے نے میرے بچیو آن دیتا جائے، کہندے نے سونیا اے چھڑی پکڑ لیے، کہندے نے مونیا میں مارنا نہیں، اقیم الوزن بالقسط ولا تکسر المیزان، اے دلو ہوا اقرب للتقوی، انصاف کرنا چاہیے۔ آپ فرماندے نے میرے بیٹیا عرش دے نیچے محمد تو ود کون انصاف کر سکتا ہے؟ فاطمہ دے بابے تو ود کون انصاف کر سکتا ہے؟ ادا سونیا جدو تسا مینوں چھڑی ماری ادو میرے جسم تے کرتا نہیں سی، اج تاڈے جسم تے کرتا مبارک ہے۔ آپ فرماندے نے نو اگے آن دیتا جائے۔ میرے نبی نے آہستہ آہستہ اپنا کرتا مبارک اٹھایا، صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیں، اے چھڑی لے کے اگے بدیا ہے نا، ہن بھی پتہ ہے چھڑی مار کے بدلہ لے گا۔ میرے مصطفیٰ فرماندے نے مار مار بدلہ لے کے تھے برابر کر لا حساب، الی ربی کا منتہا، اللہ دی عدالت دے بدلے بڑے مشکل نے، مشکل ترین بدلے نے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، میرے نبی فرماندے نے بدلہ نہیں لیندا، کہندا سونیا بدلہ کیویں لواں؟ چھڑی زمین تے سٹ کے میرے نبی دی مہر نبوت چومن لگ پیا، سرکار دے جسم مبارک نو لگ کے چومن لگ پیا۔ آپ فرماندے نے بچیا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ کہندا سونیا تساں تے کدی بگانیاں نہ زیادتیاں نہیں کیتیاں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تسی تے اپنے پروانیاں نہ کیویں زیادتیاں کر سکدے؟ جڑا بگانیاں نہ زیادتی نہ کرے اپنے نہ زیادتیاں کیویں کر سکدا ہے؟ وہ تے ایک میں
بہانہ ڈھونڈیا ایک رمال ویکھیا سی تسی میرے آقا تے میں تہاڈا غلام تسی میرے آقا تے میں تہاڈا غلام تسی میرے مرشد تے میں تہاڈا مرید تسی میرے استاد تے میں تہاڈا شاگرد او تے میری غلطی تو مینوں چھڑی ماری میں ویکھیا مدینے چ رمال نو اگ نے نہ ساڑیا میں پوچھیا رمال کیوں نہیں سڑیا کہندے نے اینو نبی پاک دا پسینہ لگا ہے میں سوچیا جس رمال نو نبی دا پسینہ لگ جائے اونوں تندور دی اگ نہیں جلاندی میں سوچیا اج تیرے کول موقع ہے اس تو بڑا موقع نہیں ہو سکدا اج نبی پاک دے جسم نال جسم لا لا تیرے کو دوزخ دی اگ حرام ہو جائے گی خیا فکر سی میرے مصطفیٰ تے منن والے آندا انکا میت و انہم میت وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل میرے مصطفیٰ دی موت دا تذکرہ سننے والو حضور دے آخری لمحات دا ذکر خیر سننے والو میرے نبی کریم نو ماننے والو سن لانی میری یہ بہنیں تمہیں سن لاؤ میرے نبی نماز پڑھا کے مسجد چو گھر چلے جاندے نے میرا میرے نبی کریم دی بیٹی سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میری ماواں نو کہندیاں نے اما جی اجازت دے دو میرا بابا جتھے رہنا چاہندا رہ سکے حضرت علی پاک حضرت عثمان کھڑے نے نبی پاک فرماندے نے مینوں سیدہ عائشہ دے حجرے چ چھڈ آؤ حضرت علی چھڈ کے آئے حضرت عثمان چھڈ کے آئے میرے نبی بیٹھے ہوئے نے سیدہ فاطمہ بیٹھیاں نے میرے مصطفیٰ ول ویکھی جا رہیاں نے حضرت بلال کھڑکی لاگے میرے نبی دی طبیعت بڑی خراب الصلاۃ 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 کہتے نہیں نہ سکدے کہ حضور نماز پڑھا دو غلام دا کی جرت ہے پر کہندے نے صلاۃ میرے نبی فرماندے نے مرو ابا بکر یصلی بالناس میرے ابو بکر نو کہونا اج میری امت نو نماز پڑھا دیو نا صحابہ دیاں سسکیاں بج گئیاں اج مصلی امامت دیتے میرے مصطفیٰ نہیں کھڑے میرے نبی دی زندگی چ پاک صدیق امام بن کے کھڑے ہوئے نے میرے نبی کریم گھر دے اندر نے صحابہ بڑے پریشان نے سیدہ فاطمہ کول نے عرض کرنا چاہ رہے ہیں گل سننے والی ہے میرے مصطفیٰ نو ماننے والو میرے نبی کریم عرض کردہ میرا نماز پڑھانا ہے صحابہ نے ویکھیا کھنگورے مارے حضرت ابو بکر پیچھے ہٹن لگے آپ فرماندے نے نا میرے نبی نال بیٹھ گئے انج سمجھو نا میرے نبی نے جماعت ابو بکر نو کرائی ابو بکر نے جماعت میرے نبی دی امت نو کرائی میرے نبی فرماندے نے صحابہ اللہ نے اپنے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے جے زمین تے رہنا چاہتے پھر بھی ٹھیک جے اللہ کو لانا چاہتے پھر بھی ٹھیک پر اس بندے نے اللہ کو جان دا فیصلہ کر لیا ہے حضرت ابو بکر صدیق بھی رون لگ پے صحابہ رون لگ پے عمر کہندے نے ابو بکر کیوں روئے عمر مسجد والے ہو حضرت عمر فرماندے نے کیوں روئے کہندے تینوں پتہ نہیں لگدا نبی پاک نے اللہ کو جان دیاں تیاریاں کر لیاں نے کہندے تو مراد کوئی اور بھی ہستی ہو سکتی کہندے اور کوئی ہستی نہیں ہو سکتی جنہوں اللہ پاک نے لفظ کہے ہوں یہ تے میرے نبی دی شان ہے اللہ پاک نے مہلتاں نہیں دتیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اللہ میری خواہش ہے جدو مینوں موت آوے زمین فلسطین دی ہوئے قبر بھی میں اپنے ہاتھ نہ کڈی ہوئے تے سامنے بیت المقدس ہوئے حضرت موسیٰ نبی سفر تے جا رہے نے فلسطین دے سفر تے نکل پے نے رستے ایک بندہ قبر کٹدا پیا ہے نال رل کے لوکی قبر کٹ دے نے پوچھیا بھی کدی قبر کر دے جے کہندے ایک بڑا نیک بندہ ہے سانو بھی نہیں پتا کون ہے پر ہے بڑا نیک بندہ ہے او دی قبر کٹ دے پے ہیں ویرا اللہ نے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لا دتیاں جدوں قبر کٹ دے پے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے چلو اس نیک بندے دی قبر میں بھی کٹدا ہے جدوں قبر کڈن لگے بھی کنی لمبی تے کنی چوڑی کہن لگے جی سانو نہیں پتا پر تہاڈے کو جنہ ہی قادے تے اپنے آپ ہی تسی مل لو اپنا جسم وچ رکھ کے منیا قبر بنا دیتی ہے اللہ پاک فرماندے نے ملک الموت جلدی جا میرے نبی موسیٰ کول چلے جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے جی اللہ جی حکم ہوئے فرمایا تساں خواہشاں لئیاں سی کہ میریاں 3 خواہشاں نے قبر میں اپنے ہاتھ نال کڈاں زمین فلسطین دی ہوئے تے تیجی خواہش بیت المقدس سامنے ہوئے اے قبر تسی اپنے ہاتھ نال کڈیے زمین بھی فلسطین دیجے تے آ سامنے بیت المقدس جے تے اللہ پاک فرماندے نے تیار ہو جاؤ
ویرا خاش بھی چنگی کرنی چاہیے میرے مصطفیٰ کریم ویرا سنو مسجد جو گھر چلے جاندے نے عرض کرنا چاہ رہا میں سیدہ فاطمہ نو میرے نبی فرماندے نے سنا جی میری بیٹی حسن تے حسین نو میرے کو لے آندا جائے بڑا پیار کیتا فرمایا انہاں نو نانے والا پیار دینا میں نانا یاد نہ آن دے میں سیدہ فاطمہ رون لگ پیاں نے ادران والے نے دستخط دیتی ہے آندیاں کون کہندے فاطمہ میں تیرے بابے محمد کریم نو ملنا چاہ رہے ہیں کہندی وے آن والیا اج میرا بابا نہیں مل سکدا اج میرے بابے دیاں طبیعتاں بڑیاں خراب نے کہندی تو کل نو آ جائیں آن والے نے دروازہ کھڑکایا فرماندیاں نے کون کہندے فاطمہ میں تیرے بابے محمد کریم نو ملنا چاہ رہے ہیں کہندی وے آن والیا اج میرے بابے دیاں طبیعتاں بڑیاں خراب نے تو کل نو آ جائیں آن والے نے پھر دستخط دیتی فرماندیاں نے کون کہندے فاطمہ میں تیرے بابے محمد کریم نو ملنا چاہ رہے ہیں فاطمہ پاک روندیاں روندیاں کہندیاں وے آن والے اج میرا بابا نہیں مل سکدا نہیں مل سکدا نہیں مل سکدا اج میرے بابے دیاں طبیعتاں بڑیاں خراب نے اج میرا بابا گل بھی نہیں کردا جدو اینی گل میرے مصطفیٰ فرماندے نے فاطمہ تیریاں بے چینیاں نے کس بات دیاں باجی ایک کان والا آیا ہے نظر بھی نہیں آندا پوچھدا بھی تاڈا ہے آپ فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ گھبرانا نہیں یہ تے تیرے بابے محمد دیاں شاناں نے یہ تیرے گھر چ پوچھ کے آ رہا میں انہیں تے کدی کسے نو پوچھیا نہیں یہ تے جمدیاں بچیاں نے اجے ماں دا دودھ نہیں پیتا ہوندا اے بچیاں دے کولوں ماواں کھو کے لے جاندا ہے اجے ماں نے پتر دا منہ نہیں چومیا ہوندا ماواں دیاں گوداں چوں بچے کھو کے لے جاندا ہے ایتھوں ابن آباد جنجاں تردیاں نے کاموں کی جا کے لاشاں دے ٹھیر لگ جاندے نے چوک چ گڈیاں وجدیاں نے لاشاں دے ٹھیر لگ جاندے نے خوشیاں لے کراں چ ماتم وچ جاندے نے کرسیاں لے کراں چ پھوڑیاں وچ جاندیاں نے سہاگناں دے سہاگ اجاڑ جاندا وے اینے کدی کسے دیاں خوشیاں نہیں ویکھیاں مسجداں دے کولوں امام کھو کے لے جاندا ہے جماعتاں دے کولوں لیڈر کھو کے لے جاندا ہے ابا جی کچھ سمجھی نہیں فرمایا فاطمہ دل تے ہاتھ رکھ کے سننا پائے گا اے فاطمہ دا بابا لین آیا ہے حسنین دا نانا لین آیا ہے امت نو یتیم کرنا آیا وے سیدہ فاطمہ رون لپیاں ابو جی شالا بچھڑ نہ باپ کسے دے تے نہ ہوں یتیم نہ مانے عرض کرنا چاہ رہا ابو جی میں تو تاڑی جدائی برداشت نہیں ہوئے گی فرمایا بیٹی گھبرانا نہیں سب تو پہلا تیریاں میریاں ملاقاتاں ہون گیاں میرے نبی انڈیاں گلاں پہ کر دینے میرے نبی دی نظر میرے نبی کریم نو ماننے والا سیدہ فاطمہ دے بارے علی پاک فرماندے نے 6 ماہ نبی پاک تو بعد زندہ رہیاں ایک دن بھی میں مسکراندا نہیں ویکھیا او بیٹیاں نو بوجھ سمجھنے والو بیٹیاں نو تھپڑ مارنے والو بیٹیاں دے حق مارنے والو اینو بیٹیاں کہندیاں اوے اجے تیری میت پئی ہوندی پتر سگڑ بھی لا لیندے نے اخبار بھی پڑھ لیندے نے جد تک بابل دی منجی نہ اٹھے تیاں نو پانی نہیں لنگدا میں دیکھیا جد تک بابل دی منجی نہ اٹھے تیاں نو پانی نہیں لنگدا میں ویکھیا جے تیاں دے پیار بابلا نال اس وقت تک ویرو تیاں نو ہوش نہیں ہوندے جدوں منجی ترن لگے تیاں سب تو زیادہ بے ہوش ہوندیاں میں مولانا عبدالغفور اسری رحمہ اللہ دا جنازہ پڑھ گیا کھوکھر کی ایک ستون نہ لگ کے میں رواں پیا مولانا ابو سفیان صاحب مولانا رحمت الرحمان صاحب طیب صاحب میں رواں پیا بندہ دا مدنی صاحب کیوں رو رہے میں کہا میں رویا انہاں دے منجے نال کوئی روندا ہی نہیں کہتے انہاں دا پوت بھی کوئی نہیں تے تھی بھی کوئی نہیں میرے مصطفیٰ فرماندے نے فاطمہ رویا نہ کری سب تو پہلا تو ہی میرے نال ملاقات کریں گی علی پاک فرماندے میں ایک دن بھی مسکراندا نہیں ویکھیا میرے مصطفیٰ انج ویکھ دے پے آپ دا سالہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر مسواک پہ کر دینے سیدہ عائشہ نے ویکھیا نبی پاک نے نظر جما دیتی مسواک کرنا چاہندے نے آپ نے مسواک پکڑی میری ماں بڑیاں مقدرہ والی جدا لوابے
والدین مصطفیٰ دے نال آخری ٹائم کٹھا ہو گیا. وہ آدھی بنا مسواک نکالی اور تینوں تے گندیاں برشاں نہ پیار پہ گیا. تو ہے نہ پلاسٹک دے برشاں نو گھراں دی زینت بنا لیا. تینوں مسواک نہ پیار نہیں نہ رہا. میرے نبی آخری ٹائم ہی مسواک کی تھی. سیدہ عائشہ سمجھ گئیاں جدو نبی پاک کو مسواک نہیں چٹھی جا رہی. عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دواواں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں. میرے مصطفیٰ کریم اسرائیل نہ گلاں پہ کر دینے اسرائیل نہ گلاں پہ کرنے کہندے نے اسرائیل کہہ رہے ہے سونیا دل تے نہیں نہ کردا میں تاڑی روح قبض کراں پر میریاں ڈیوٹیاں میرے مالک نے لگائیاں نے. کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. میرے مصطفیٰ فرماندے نے اسرائیل تو اپنے کام کر میں اپنے کام کرنے. میرے نبی نے دعا والے ہاتھ چک لے اللہم برفیق الاعلی. سلیمان پیغمبر نے مہلت منگی موسیٰ پیغمبر نے مہلت منگی پر میرے نبی کی کہندے نے اللہم برفیق الاعلی. آج میرے نبی 63 سال دی عمر ہے. اللہم برفیق الاعلی. میرے نبی دے داڑھی دے وال آہستہ آہستہ حرکت کر دے پہنے ہونٹ حرکت کر دے پہنے. آپ فرما جی پڑھی جا رہے ہیں انکا میت و انہم میت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فاتقنا فائماتا. میرے مصطفیٰ دی موت دا تذکرہ حضور دے آخری لمحات دا ذکر میرے نبی دا بچھوڑے دا ذکر. لوگ کل من علیہ فانم ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام انکا میت و انہم میت. میرے نبی کریم وال آہستہ آہستہ ہاتھ زمین والا اللہ پہ کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. آہستہ آہستہ میرے نبی دے ہاتھ زمین والا اللہ پہ جیڑا قبلہ رخ مڑ گیا. میرے نبی کریم ہمیشہ ہمیشہ لی اپنے بابا ابراہیم کل چلے گئے اپنے بابا اسماعیل کل چلے گئے. 2 یمنی چادراں چٹیاں میرے مصطفیٰ دے جسم تے پاتیاں. سیدہ فاطمہ بھی رو رہی نے آل محمد بھی رو رہی ہے. بخاری چ لکھے ہیں مدینے چ اس دن اندھیریاں گٹا چھا گئیاں لالٹیناں وڈیاں کر دیتیاں دیوے وڈے کر دیتے اگا چلے چو بجھ گئیاں ہر طرف سسکیاں دی آوازیں الذین اذا صابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے نبی کریم دنیا پانی تو کوچ کر کے اللہ کو چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق نکلے مقام سوکتے کٹاری تو باہر ایک بچہ لیٹنیاں لے رہے ہیں. کہندے نے بچیا کیوں رو رہے ہیں؟ کہندے چاچا ابو بکر ادا مطلب ہے اج تینوں نہیں پتہ لگا اج امت یتیم ہو گئی ہے تیری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے. حضرت ابو بکر دے قدماں تھلے زمین نکل گئی. او کیسی خبر سنا رہے ہیں خیر تے ہے میرے نبوت والے دروازے تے مصطفیٰ دے دروازے تے صدیق آئے. جدو دروازہ کھڑکایا اندر دیکھے آل محمد بھی رو رہی ہے نبی آل صدیق بھی رو رہی ہے. میرے نبی دے یار سدھے حضور دی چار پائی ول گئے یمنی چادر پیچھے کی تھی متھا چومیا انکا میت و انہم میت. پاک صدیق دیاں کھنڈلیاں کہندے سونیاں آج تے کوئی ڈیکا بھی نہیں رکھیاں آج کیڑے سفر تے تورے ہجرت تے جاو تے ابو بکر نال جے غار چ جاو تے ابو بکر نال جے مدینے آو تے ابو بکر نال. کہتے بیلی بیلی ہر کوئی آکھے ان بیلی بیلی پر اس ویلے دا کوئی نہ بیلی جد نکلے جان اکیلی. میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر والی امام زادے سنگ چھڈ گئے نے یاراں بیلیاں دا
ایک دن اسامی مدنی ٹر جانا کنڈا مار کے اینا حویلیاں دا موت کہے میں آنا ہی آنا میں تو پائی کسے رہائی نہ بیٹھے نے کول حکیم سیانے ہن کر دیے اثر دوائی نہ نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیاریاں والوں موڑ دیجے حضرت بلال حبشی دی خبر آگئی آندے بلال کملا کے جنگلانوں دوڑی جا رہے ہیں حضرت ابو بکر پیچھے دوڑے نا جفا پا لیا جی میں مسجد دا مرابے انج پیچھا پاؤں کے صدیق نے میں کیا نا آندے نے بلال اگے نبی پاک چھڑ گئے آج توں تے چھڑ کے نہ جاؤ حضرت بلال پرواندے نے ابو بکر میں آزاداں کے غلاماں کہندے نے بلال تو تے میرا سید نہ بلال ہے اوکھے وقت تے کیڑیاں کہانیاں چھیڑ بیٹھا ہے اے میرے بلال آج کیڑیاں کہانیاں تو تے میرا سید نہ بلال ہے تو تے میرا سید نہ بلال ہے حضرت بلال فرماندے نے صدیق تیرے تو ود کون جاندا ہے بلال میاں دیاں ماراں کھادیاں تے مصطفیٰ دے واسطے اینا تپ دیاں کولیاں تے لیٹیا چربی پگل پگل کے کولے ٹھنڈے پہ جاندے میں تپ دیاں کولیاں تے لیٹیا تے مصطفیٰ دے واسطے امترا نے خطرہ بلال پوتوی کوئی نہیں تھیوی کوئی نہیں حضرت بلال دی اولاد کوئی نہیں حضرت بلال فرماندے میں میاں دیاں نوکریاں چھڑیاں تے مصطفیٰ دے واسطے دیسو پردیس ہویا تے مصطفیٰ دے واسطے آندے صدیق اج میرے تو ود کوئی دکھی نہیں کہندا بلال راتا کالیاں آیاں نے ہو گیا دیس سنجا پیاں لمبیاں جدائیاں نے جس دی خاطر میں ماراں کھائیاں نے اج چان دس دانائی حضرت بلال یمن چلے گئے 6 ماہ بعد نبی پاک خواب چ ملے آندے بلال سانو بھولی گیا ہے کسے دن ملنی آ جا اے بلال دی شان جنوں نبی خواب چ مل کے کہے بلال کدی میلی جا تو بھولی گیا ہے حضرت بلال مدینے آئے لوکاں کیا بلال آ گیا بلال آ گیا نبی پاک دے دور دا بنگا بلال آ گیا مؤذن رسول آ گیا حضور دا نوکر بلال آ گیا بلال حبشی آ گیا اج نبی پاک دے دور والی اذان سنا حضرت بلال کہندے لوکو او بلال مر چکے ہیں جڑا نبی دے دور چ اذان کہندا جی اج لوکاں نے امام حسن تے حسین نو سامنے کر دیتا کہندے نے نانا بلال میرے نانے والی اذان سنا تے صحیح کہندے نے شہزادے تانوں تے میرا نبی نہ موڑے اج میں کیویں موڑ سکدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بچے بھی رو رہے نے بوڑھے بھی رو رہے نے امیر المومنین بھی رو رہے نے چھتاں بھر گئیاں برو دیوار رو رہے نے مدینے دیاں گلیاں بھر گئیاں بلال آ گیا بلال آ گیا نبی پاک دے دور والا بلال آ گیا حضور دے وچھوڑے نو یاد کران والا بلال آ گیا حضرت بلال دی زبان چو پہلی میم تے سارے مدینے نے سنی دوجی میم بلال دے منہ تے نہیں آئی بلال گشکا کے زمین تے گر گئے رولا پہ گیا مدینہ تو نبی چ بلال فوت ہو گیا اللہ نو پیارا ہو گیا جدو پانی دے چھٹے مارے تھوڑی دیر بعد ہوش آیا لوکا پوچھیا بلال آج تے اذان بھی مکمل نہیں کہہ سکیا کہتے لوکو میں تانو کیا سی ہو بلال مر چکے ہے جڑا نبی دے دور چھزار
حضرت بلال دا غم تے اپنی جگہ تے نبی پاک دی اٹھنی نے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن 8 دن 9 10 11 12 13 14 15 دن تک روندی رہی اونٹ دے منہ تے آنسو ڈگ ڈگ کے آنسو لگ دے پے نشان پہ گئے اونٹنی دے چہرے تے نشان پہ گئے آنسواں دے اینی گریا زاری کی تھی کھیر 15 دن تک اونٹنی نے پانی نہیں پیتا چارہ نہیں کھادا کھیر اللہ نو پیاری ہوگی میرے مصطفیٰ دے غم چ حضرت عمر کہتے کون ہے جڑا کہے حضور بابا ابراہیم کو چلے گئے میں ادھی تون لا داں گا صدیق ممبر تے گئے ایت پڑھی انکا میت و انہم میت وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل لوگو ذرا گل سن والی میرے مصطفیٰ دے آخری لمحات دیاں ایتاں بھی پڑھیاں نال کیا حضور تو پہلے بھی انبیاء نو موت آئی جنہ پھرنا ہے پھر جان اسلام نو نہ دی کوئی ضرورت نہیں اسلام کل بھی زندہ ہے آج بھی زندہ ہے اللہ دا دین کل بھی زندہ ہے آج بھی زندہ ہے حضرت عمر نے تلوار سٹی تے کہتا آج لگدا ایتا حاجی اتریاں نے اللہ عمر پاک نو تے پتا سی مکے چالی یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پر عمر نے ایک گل کیوں کی تھی غامیے ناسی حضرت عمر دیاں ہوشاں ہی اڈیاں پیاں سی کوئی بن گیا رونے کے پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ کوئی پلیا ناز تے نخریا ویچے کوئی ریت گرم دے تھل چلے آؤ کوئی پھول گیا مقصد آمندہ کوئی کر کے مقصد حل چلے آؤ چھڑ مدنی گلاؤ کی کریے ایتے سارا جگ مسافرے کوئی آج چلے آؤ کوئی کل چلے آؤ الحمدللہ 21 اکتوبر دا خطبہ جمعہ انشاءاللہ میں مرکز ابی حریرہ دے اندر حضرت قبلہ ابو سفیان صاحب دے مرکز چ پڑھاواں گا 21 اکتوبر دا خطبہ جمعہ 22 نو سالانہ کانفرنس سے 21 دا جمعہ میں پڑھاواں گا بھائی سلیم صاحب دی والدہ محترمہ فوت ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم و فی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار اے اللہ جت اللہم اغفر لہم برحمہم وافہی وافو عنہم اللہ جتنے تیرے پاس آگئے جن کی قبروں کے نشان مٹ گئے بھائی سلیم سمیت جتنے ان کے عزیز فوت ہو گئے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اللہ اس کی والدہ کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما مسجد کے بنانے والوں کے جتنے عزیز تیرے پاس آگئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اللہ ہمیں دنیا میں اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرما مرنے